بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نومیر کا اپنے چینل کے اعتبار سے سبق نمبر 35 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حروف غیر عاملہ کی 8 قسموں کا بیان پڑھا تھا۔ آج 9ویں قسم سے ہم شروع کر رہے ہیں تنوین کا بیان۔ حروف غیر عاملہ کی 9ویں قسم تنوین ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اس کی تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ حاشیہ پڑھ لیں۔ حروف غیر عاملہ کی 9ویں قسم تنوین ہے۔ کلام عرب میں لفظ تنوین کا استعمال نہیں ہوا۔ کلام عرب میں لفظ تنوین کا استعمال نہیں ہوا۔ علماء عربیت یعنی صرف و نحو کے علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ نون سے تنوین بنایا جس کا مطلب یہ ہوا نون کا داخل کرنا۔ تو تنوین کا استعمال جو ہے کلام عرب میں نہیں ہوتا، بلکہ نون سے انہوں نے تنوین بنایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ نون کا داخل کرنا۔ خواہ کیسا بھی نون ہو، لیکن اس سے مراد وہ نون ساکن ہے جو کلمے کی آخر میں آئے اور تاکید کے لیے نہ ہو، جیسے زیدن۔ کلام عرب میں اسی طرح زیدن تھا، اس میں آخری حرف دال ہے جس پر ضمہ ہے، اور ضمے کے بعد جو نون ساکن پڑھا جاتا ہے جیسے زیدن، دن، یہ نون آیا جو اس میں، یہی نون تنوین ہے۔ اور اس کا جو استعمال جو ہے اہل عرب کے علاوہ دوسرے علماء عربیت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کلام عرب میں اس طرح کا یہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب تنوین کی جو ہیں مشہور 5 قسمیں ہیں۔ پہلی تنوین کی جو 5 قسمیں ان میں سے پہلی ہے تنوین تمکن، جیسے زیدن۔ زیدن کے آخر میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تنوین ہے، اور یہ تنوین تمکن ہے جس کو آپ نون کی صورت میں بھی لکھتے ہیں زیدن۔ تو اس طرح سے تو یہ مشہور 5 قسمیں، ان میں سے پہلی تنوین تمکن ہے، اور تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو اسم کے معرب ہونے پر دلالت کرے، لہذا یہ جہاں پر بھی آئے گی تو وہ کلمہ معرب کہلائے گا۔ جیسے زیدن کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تنوین تمکن ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ یہ معرب ہے۔ جیسے یعنی زیدن میں زیدن کے آخر میں جو تنوین ہے تنوین تمکن ہے جو اسم کے معرب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح تنوین تمکن ہوئی، دوسری ہے تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر وہ تنوین ہوتی ہے جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے سہن۔ سہن ہا پر جو تنوین دیکھ رہے ہیں دو زیر کی صورت میں، یہ سہن یہ تنوین ہے اور تنوین تنکیر ہے، یہ بتلا رہی ہے اس بات کو کہ سہن جو ہے یہ نکرہ ہے، اور یہ سہن یہ اسم فعل ہے اور مبنی ہے، اور اس پر آنے والی تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ جب نکرہ ہوگی تو اس کا معنی بھی عمومیت کا پیدا ہوگا، لہذا اس کا معنی ہوگا اسکت سکوتاً ما فی وقت ما۔ تو سہن کا معنی پورا ہی نکلے گا اسکت سکوتاً ما فی وقت ما۔ یہ عمومیت کا معنی کے اعتبار سے کیا کہ کسی وقت چپ رہا کر، تو کسی وقت چپ رہا کر، تو اس میں عمومیت کا معنی ہو گیا، کوئی وقت کی قید نہیں لگائی گئی، تو یہ جو ہے نکرہ ہونے پر بھی دلالت ہو رہی، گویا کہ اس کا معنی ہوگا اس کو سکوتاً ما فی وقت ما۔ اور اگر اس پر تنوین نہ ہو، جیسے سہ صرف پڑھیں، اور اگر اس پر تنوین نہ ہو تو یہ اس میں معرفہ ہوگا، اور اس میں معرفہ ہوگا تو اب اس کا معنی کسی وقت سے ہٹ کر کے دوسرا معنی ہو جائے گا، اب ہوگا اس میں معرفہ ہوگا، لہذا سہ کا معنی ہوگا اسکت السکوت الآنا۔ اسکت السکوت الآنا، تو اس وقت خاموش رہ، تو اس وقت خاموش چپ رہ۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب سہن پڑھ رہے تھے، پہلی صورت میں وقت معین نہ تھا، اور دوسری صورت سہ کہنے میں وقت معین ہے، اس لیے الآنا وہاں پر لگایا گیا، اس کو سکوتاً الآنا، ابھی تو خاموش رہ۔ تو اب دوسری جو ہے تنوین تنکیر ہوئی، جیسے سہ، جیسے اس کو سکوتاً ما، سہن اس کو سکوتاً ما فی وقت ما۔ تو یہاں پر یہ سہن میں جو تنوین تنکیر ہے جو اسم کی بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے اور اس میں فعل ہے، یہ مبنی ہے،
جبکہ صح بغیر تنوین کے اس کا معنی اس کو تو سکوت الآنا ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض جیسے یومئذ، تنوین عوض وہ تنوین جو مضاف الیہ محذوف کے عوض میں لائی جاتی ہے، مضاف الیہ محذوف کے بدلے میں لائی جاتی ہے، جیسے حینئذ، یہ اصل میں حینئذ کان کذا تھا، اذ کو حذف کر دیا گیا، اذ کا جو مضاف الیہ اس کے بعد ہینز اور اذ کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، کان کذا کو جو جملہ تھا اور اس کے عوض میں مضاف کو تنوین دے دی، یعنی اذ کو تنوین دے دی، لہذا یہ حینئذ ہو گیا۔ تو تنوین عوض کہیں گے جو بدلے میں آئے، تو مضاف الیہ جو اصل تھا اذ کانا قضا تھا، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں اذ کو جو تنوین دے دی، اور اس طرح سے حینئذ بن گیا۔ اسی طرح یومئذ میں بھی کریں آپ، یومئذ کانا قضا تھا تو یومئذ رہ گیا، اور کانا قضا کو حذف کر کے اذ تھا جو اس مضاف کو تنوین دے دی تو یومئذ بن گیا۔ حینئذ یہ اصل میں حینئذ کانا قضا تھا، اس کا مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، جملہ تھا اور اس کے عوض میں مضاف کو تنوین دے دی گئی، لہذا یہ حینئذ ہو گیا۔ قرآن کریم میں واقع ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں علی بعض پہ جو یہ تنوین ہے یہاں پر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں بعض اصل میں بعضہم ہے، مضاف الیہ یعنی ہم کو حذف کر کے مضاف بعض دال پہ جو ہے مضاف کو تنوین دے دی گئی۔ چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ، جیسے مسلماتن کے آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین مقابلہ ہے۔ تنوین مقابلہ کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں تنوین مقابلہ وہ تنوین جو جمع مؤنث سالم پر آتی ہے، جیسے مسلماتن میں تا پر جو تنوین دیکھ رہے ہیں یہ تنوین مقابلہ ہے، اور یہ جمع مذکر سالم میں جو نون آتا ہے اس کے مقابلے میں آتی ہے، کہ یعنی جمع مذکر سالم میں آخر میں نون آتا ہے تو اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم میں آخر میں تا پر جو ہے وہ تنوین آتی ہے، تنوین مقابلہ۔ تو یہ ہوئی جمع مؤنث سالم، جمع مسلمات جمع مذکر سالم کے منہ میں جو نون آتا ہے اس کے مقابلے میں یہ تنوین آتی ہے۔ پانچویں ہے تنوین ترنم، وہ تنوین جو اشعار کے آخر میں آتی ہے۔ تو یہ چار ہوئیں، پہلے والی تنوین تمکن، دوسری تنوین تنکیر، اور تیسری تنوین عوض، اور چوتھی تنوین مقابلہ۔ پانچویں تنوین ترنم، وہ تنوین جو اشعار کے آخر میں آتی ہے، جیسے اقل اللوم عازل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ یہاں اس کا ترجمہ یوں ہے، تنوین ترنم یعنی وہ تنوین جو آواز کی خوبصورتی کے لیے مصروں کے آخر میں آتی ہے، جیسے اقل اللوم عازل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ پہلے مصرے میں العتابن، اتابن کے آخر میں، اور دوسرے مصرے میں اصابن، یہ کلمے آواز میں مصروں کے آخر میں آئی۔ دوسرے مصرے اصابن کے آخر میں خوش آوازی کے لیے نون تنوین لایا گیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فرماتے ہیں فائدے کے طور پر تنوین کی پہلی چار قسمیں، یعنی تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین کی پہلی چار قسمیں صرف اسم پر داخل ہوتی ہیں، فعل پہ بھی نہیں آئیں گی، نہ حرف پہ آئیں گی، صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اور تنوین ترنم فعل اور حرف پر بھی آ سکتی ہے، فعل اور حرف پر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں پر پہلی مثال میں عتاب یہ اسم ہے، اس پر داخل ہے، یہ تنوین ترنم، اور دوسری مثال یہ اصابن پہ، یہ اصابہ فعل ہے جو اس پر یہ داخل ہے، فعل پر داخل ہے، اور تنوین ترنم جو حرف پر داخل ہو اس کی مثال آگے آئے گی۔ یعنی کسی بھی وقت کسی بھی قسم تو خاموش راہ اختیاری کر۔ ابھی یہ خاموش یعنی اس کا معنی بتایا اوپر کا، معافی وقتی ماں کا معنی یہ ہوگا کسی وقت تو خاموش رہے، اور آنا کا معنی ہوگا ابھی تو خاموش رہے۔ جو اوپر آیا تھا یومئذ اور حینئذ، وہ اصل میں کہہ رہے ہیں یہ اصل میں یومئذ کانا قضا تھا، جملہ کانا قضا کو حذف کر کے اس کے عوض لفظ عز پر تنوین لے آئے۔ تو تنوین ترنم یہ جو ہے اشعار کے آخر میں آتی ہے، جیسے اقل اللوم عازل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔
اس کا ترجمہ یوں ہوگا، آگے بیان فرما رہے ہیں یعنی یہ ہوگا اس کا ترجمہ، اقل اللوم، تو ملامت کو کم کر دے، اے عازل، یہ محبوبہ اس کی، اور اے محبوبہ، اے عازل محبوبہ، تو ملامت کو کم کر دے اور عتاب کو کم کر دے، اور وقولی، اور تو کہہ دے، یعنی اگر ان اصبت، اگر میں درست ہوں تو لقد اصاب، اگر میں درست ہوں تو وہ بھی درست ہے، تو اس نے بھی درست کرا۔ تو یہ یعنی جو مجھے ملامت کر رہے ہیں تیری محبت کے بارے میں، تو ان کو جواب دے اور کہہ دے اگر میں درست ہوں تو اس نے بھی تحقیق درست کیا۔ تو پہلے عتاباً میں اسم پہ آخر میں تنوین ہے ترنم، اور دوسرے اصاباً میں فعل کے آخر میں تنوین ترنم ہے۔ خیال فرما رہے، خیال رہے کہ تنوین ترنم اسم و فعل اور حرف تینوں پر داخل ہوتی ہے، جبکہ پہلی 4 قسم کی تنوین اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہاں پر ایک وہ جو ہے وہ حرف کی جو آپ کو مثال تھی، وہ حرف کی مثال یہاں پر پیش نہیں کی ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں افیدت ترحل، اس کے اندر وہاں پر شعر کے وقدنی اس طرح کا محل شاد ہے، جو دوسری کتابوں میں آپ دیکھ لیں، قد یہ حرف ہے اور قدنی، قدن وہاں پر آیا قدن، تو وہاں پر نون جو آخر میں یہ ہے، یہ حرف کے آخر میں نون جاخر ہے، یہ تنوین ترنم میں ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ لینا، جو آپ کو مل جائے گا قواعد النحو وغیرہ میں۔ اب فرماتے ہیں 10ویں قسم حروف غیر عاملہ کی نون تاکید۔ نون تاکید یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ ہوتا ہے، جو اسم فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے آتا ہے، مثلا ازری بننا، ازری بن، پہلا نون ثقیلہ ہے اور دوسرا نون خفیفہ ہے۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم نون تاکید ہے، یعنی وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں، ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے جیسے ازری بننا، اور خفیفہ یہ ساکن ہوتا ہے جیسے ازری بن، نون ساکن اور دوسرے پہلے میں مشدد ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چیز یہاں بیان فرما رہا ہے، اگر کہیے کہ مصنف نے فرمایا نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور مثالیں فعل امر کی پیش کی ہیں، لہذا یہ مثالیں ممثل لہو کے مطابق نہیں، یعنی جو مثال دی، جو تعریف بیان کی، وہ تو کہا کہ فعل مضارع، اور مثالیں جو دیں وہ امر کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فعل مضارع سے مراد فعل مستقبل ہے جو آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہو، خواہ طلب پر دلالت کرے جیسے ازری بن لا تزری بننا، یا طلب پر دلالت نہ کرے جیسے یزری بننا یزری بن، تو اس اعتبار سے یہ درست ہوگا۔ اب حروف غیر عاملہ کی 11ویں قسم ہے حروف زائدہ۔ یہ حروف زائدہ یہ 8 حروف ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، باء، لام، من، کاف، با، لام، یہ جو ہیں حروف غیر عاملہ کی 11ویں قسم حروف زیادت ہے، وہ 8 حروف ہیں جو نحمیر میں مذکور آپ نے دیکھا۔ چونکہ ان حروف کو کلام سے جدا کر دینے کی صورت میں اصل معنی میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی اگر ان کو کلام سے جدا کر دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے ان کو حروف زائد بولتے ہیں، حروف زیادت کہتے ہیں ان کو۔ جیسے کہ یہ دیکھیے ایک قرآن کی جو ہے شعر ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، انہیں حروف زیادت کا، جیسے ما ام مدحت محمدً بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، یعنی میں نے اپنے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ کے ذکر سے خود اپنے کلام کو زینت دی ہے۔ اس میں ما کے بعد جو ان ہے وہ زائدہ ہے، کیونکہ اگر اس کو ہٹا دیں اس میں سے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ما جو نافیہ ہے وہ اس معنی کو ادا کر رہا ہے۔ دوسرا جیسے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی، اس میں جو ہے لا جو ہے یہ زائدہ ہے اور معنی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ فائدہ، خیال رہے کہ ان حروف کے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی زائد بھی ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ زائد ہوتے ہیں، تو زائد کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ زائد ہوتے ہیں، بلکہ کبھی زائد بھی ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی زائد ہوتے ہیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ بعض اوقات زائد نہیں ہوں گے۔ تو یہ 8 ہوئے۔
اب اس کے بعد فرماتے ہیں ان میں سے آخری 4 حرف، 4 آخری والے جو ہیں یہ مین کاف با لام، ان میں سے آخری 4 حروف کا ذکر حروف جر میں ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ 4 حروف آتے ہیں۔ 12ویں قسم ہے حروف شرط۔ حروف شرط یہ 2 ہیں، اور ام اور لو، یہ 2 حروف ہیں، جیسے ام ہے اور لو ہے، اما ہے اور لو ہے۔ اما جو ہے تفسیر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں فا لانا واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ تفسیر اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، پہلی مثال فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو اس یعنی وہ لوگ، ان میں سے اللہ کے بندوں میں سے کچھ شقی ہیں، کچھ نیک بخت ہیں، رہا وہ لوگ جو شقی ہیں تو وہ جہنم میں، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو جنت میں۔ تو اما الذین، یہ اما تفسیر کے، اور اس کے جواب میں جو آ رہا ہے ففی النار، تو یہاں پر فا ہے۔ اور دوسری مثال اما الذین، اس کے جواب میں فی الجنہ آ رہا ہے، تو اس پر بھی فا موجود ہے، ففی النار میں، ففی الجنہ میں۔ تو یہ حروف غیر عاملہ کی 12ویں حروف شرط ہے، یہ 2 ہیں، اما لو، ان بھی اگرچہ حروف شرط میں سے، حروف شرط میں، لیکن وہ عامل ہے، اور یہاں چونکہ حروف غیر عاملہ کا بیان ہے اس لیے ان کو شمار نہیں کیا گیا۔ اما تفصیل کے لیے ہوتا ہے، جس کے 2 معنی ہیں، کلام سابق کی اجمال کی وضاحت کے لیے آتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں سے کچھ بدبخت ہیں، کچھ نیک بخت ہیں، اس میں اجمال تھا کون ہے نیک بخت، کون ہے بدبخت، تو اس کا ان کا حکم اور انجام کیا ہے۔ اما سے اس کی تفصیل بیان فرمائی، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، لیکن بدبخت جہنم میں ہوں گے۔ پھر نیز فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ، اور نیک بخت جنت میں ہوں گے۔ دوسرا ہے لو، چند چیزوں کا الگ الگ ذکر کرنے کے لیے ان کا حکم بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ اما ہے اور دوسرا لو ہے، اس کا لو کا بیان بھی یہ آگے ہے۔ تو فرماتے ہیں ابھی اما کس چیز نہیں آتا، اما تفصیل کے لیے بھی آتا ہے، اور چند چیزوں کا الگ الگ ذکر کر کے ان کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے ارشاد بارت تعالیٰ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہا وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ فائدہ، بعض اوقات اما استیناف کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ابتدائی کلام میں آنے والا اما، جیسے نحو میر کے شروع میں آتا ہے اما بعد، تو یہ اما جو ہوتا ہے استیناف کے لیے ہوتا ہے۔ اور فائدہ، اما تفصیل کے لیے ہو یا استیناف کے لیے، معنی شرط اس سے جدا نہیں ہوتا، اور اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ یہ اما بعدو میں جو نہیں آیا اس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے، اس کے جواب میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے۔ اب دوسرا تھا جو لو 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جن میں پہلا شرط اور دوسرا جزا ہوتا ہے، اور یہ شرط و جزا دونوں کے انتفاع پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ منع کرتا ہے کہ شرط نہیں پائی جائے گی تو جزا بھی نہیں پائی جائے گی۔ لو 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جن میں پہلا شرط اور دوسرا جزا ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے انتفاع پر دلالت، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے نہ شرط پائی جا رہی ہے اور نہ جزا، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اثر کرنے والے متعدد خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، یعنی نہ زمین و آسمان میں فساد ہے اور نہ ان میں اثر کرنے والے متعدد ہیں۔ تو جب زمین و شرط نہیں پائی گئی تو پھر اس کی جزا بھی نہیں پائی گئی، فساد بھی نہیں ہوا اور نہ ان میں اثر کرنے والے متعدد خدا ہیں۔ تو جب یہ ہے کہ جب شرط، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ شرط و جزا دونوں کے انتفاع پر دلالت کرتا ہے، یعنی نہ شرط پائی جا رہی ہے اور نہ جزا، جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ لو یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، 2 منتفی چیزوں پر داخل ہوتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انتفاع اول یعنی پہلے کے نہ ہونے کی وجہ سے ثانی بھی منتفی ہے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو
تو یہ 12 ہو گئے، اس کے بعد جو بچے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آج کا یہ سلسلہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔